أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام فصيح يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيدي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، آپ حضرات کافی دیر سے نعتیہ کلام اور علماء کرام کی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے، آپ کا بہت بڑا مجاہدہ ہے. بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جہاں ہمارے بہت سے بھائی بہوے خواب ہوں گے، اپنے بسترے پہ پڑے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن کر یہاں کھلا دیا اپنی اور اپنے محبوب کی بات کو سننے کے لیے. یہ ان کا بہت بڑا کرم. ہو سکتا ہے کہ میری نجات کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور میری مغفرت بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بغیر دوست و عزیزوں کوئی بڑا سے بڑا توانا، بڑا سے بڑا تندرست، بڑا سے بڑا صحت مند سارے وسائل ہونے کے باوجود اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو آدمی ایک معمولی نیکی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگو. جس کو نیک عمل کرنے کا موقع مل گیا وہ اللہ کا مقرب ہو گیا، اللہ کی رضا اس کی طرف متوجہ ہو گئی. چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو، چاہے وہ فاقے کرتا ہو، چاہے اس کے سلام کا کوئی جواب نہ دیتا ہو، چاہے قبیلے خاندان میں اس کا کوئی وقار نہ ہو، لیکن اللہ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی دولت سے بہتر ہے. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واعظ ہو رہا تھا، مجلس ہو رہی تھی، علماء اور عوام سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا پریشانی کے عالم میں اور اس نے کہا حضرت ایک اشکال ذہن میں بار بار آتا ہے، سوال آتا ہے، تشفی نہیں ہو رہی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں. حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے اور کیا پریشانی ہے اور کیا اشکال ہے؟ آنے والے نے کہا حضرت اس کی شناخت کیسے ہوگی کہ فلاں بندہ سے اللہ راضی ہو گیا؟ اس کی علامت کیا ہوگی کہ فلاں بندہ سے اللہ راضی ہو گیا؟ تو حضرت نے سر جھکایا اور اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ، جواب دل میں آ گیا. فرمایا کہ نیک عمل کی توفیق مل جائے یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. اللہ کے گھر میں جانے کا موقع مل جائے، سجدہ کرنے کا موقع مل جائے، رکوع کرنے کا موقع مل جائے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا موقع مل جائے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا موقع مل جائے، پیاسے کو پانی پلانے کا موقع مل جائے، مریض کی علاج کا موقع مل جائے. یہ ساری علامتیں ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور اس کے باوجود اگر آدمی کے پاس وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر اللہ توفیق نہ دے دوست عزیزوں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں ہٹے کٹے اور مالور لوگ ہیں اور صحت مند لوگ ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے سننے والے نماز نیند سے بہتر ہے. کتنے لوگ ہیں جو بستر سے اٹھ کر کے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، جو اذان سن کر اللہ کے گھر میں جاتا ہے، کہا جائے گا اللہ سے محبت. اور اگر بسترے پہ پڑا رہا تو کہا جائے گا اس کو نیند سے محبت. اس لیے علامہ اقبال نے کہا اس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ہم سے جن کو پیار تھا ان کی رات رونے میں گزرتی تھی، ہم سے جن کو پیار تھا ان کی رات تہجد میں گزرتی تھی، ہم سے جن کو پیار تھا وہ راتوں رات آنسو بہاتے تھے.
کو جن سے پیار تھا وہ اللہ کے سامنے روتے تھے تو سننے والوں کا بھی دل دہل جاتا تھا۔ اللہ سے جن کا پیار تھا۔ آپ دوستو جیزو معاف کیجئے گا، دنیا کے دیوانے نظر آئیں گے، تجارت کے دیوانے نظر آئیں گے، گھریلو مسائل کے دیوانے نظر آئیں گے، وہ کہاں گئے جو صلح صادق سے پہلے اگر کسی بستی میں چلے جائیے تو رونے کی آواز آتی تھی، تلاوت کی آواز آتی تھی، مناجات کی آواز آتی تھی، اور آج وہ موقع آ گیا ہے کہ صلح صادق سے پہلے کسی بستی میں چلے جائیے تو پتہ چلا قبرستان میں آ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگو۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ میری طلب ہی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ ایک رئیس نے ایک باندی خریدی، وہ سب زندہ دار تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، راتوں میں اللہ کے سامنے رونے والی تھی۔ ایک دن سناٹا چھا گیا، اس کا رئیس بھی سو گیا، پوری بستی محو خواب ہو گئی، گلی کوچے سناٹے میں آ گئے۔ رات کے وقت میں وہ باندی اٹھی اور وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد مناجات کے اس نے ہاتھ پھیلائے، مناجات میں بہت کچھ کہنے کے بعد اس نے یہ کہا، اے اللہ آپ راضی ہو گئے ہیں، اب ناراض نہ ہوئیے گا، آپ نے اپنا قرب دے دیا ہے، اب دور نہ کیجئے گا۔ تو علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں تاتم برباد مگر رکھتی ہے۔ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل پر جا کے اثر کرتی ہے، اور جو زبان سے نکلتی ہے وہ زبان تک رہ جاتی ہے۔ وہ دل سے کہہ رہی تھی، اس کا مالک اٹھ گیا، بیٹھ گیا، اس کی نیند اچاٹ ہو گئی، اور اس نے کہا یہ تو غیر کی باتیں ہیں، تم کو کیسے پتا چلا کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ کا قرب تم کو مل گیا؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہر آدمی اللہ کی رضا کا محتاج ہے، عالم بھی اللہ کی رضا کا محتاج ہے، جاہل بھی اللہ کی رضا کا محتاج ہے، امیر بھی اللہ کی رضا کا محتاج ہے، غریب بھی اللہ کی رضا کا محتاج ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے لمحہ لمحہ قدم قدم پر اللہ کی رضا کا محتاج ہے، اللہ کی رضا کا محتاج۔ بے شک اس نے کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا یہ پتا چلا کہ وہ مالک جو مجھ کو اٹھنے کی طاقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تم جیسے کو سلاتا ہے اور مجھ کو جگاتا ہے، اگر وہ نہ چاہتا، وہ راضی نہ ہوتا تو ہم کو اٹھنے کی طاقت نہ دیتا۔ اس لیے دوست و عزیزو، جلسے میں نہ قلت تعداد کی ضرورت ہے نہ کثرت تعداد کی ضرورت ہے، ضرورت تو اس بات کی ہے جس اللہ اور اس رسول کی بات کہی جا رہی وہ تو بڑے ہیں۔ مجمع بڑا ہو یا نہ ہو، مجمع چھوٹا ہے نہ چھوٹا ہو، ہم تو بڑے کی بات کرتے ہیں۔ شاہ مسکین رحمت اللہ علیہ جب بھوپال کی جامع مسجد بنی، میں وہاں حاضر ہوا ہوں، شاہ مسکین نے تقریر کی، مسجد کے اندر 1-2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، معرفت کی وہ دریا بہا رہے تھے۔ کسی عالم نے کہا حضرت یہاں تو کوئی بات سننے والا نہیں، کہ آپ در و دیوار کو سنا رہے ہیں یا چھت کو سکون کو سنا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہ میں در و دیوار کو سنا رہا ہوں نہ چھت کو سنا رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ کل قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ دونوں دیوار گواہی دیں گے، تو ہم تو بات اس لیے سننے کے لیے آئے کہ ہمارے مرض کا علاج ہو جائے، اور بات کہنے والا یہ بھی کہے کہ ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں ہماری روحانی بیماری کا علاج ہو جائے۔ ہم بھی بیمار ہیں، آپ بھی بیمار ہیں، آپ کہیں گے مولانا کیسے بیمار ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے آج جسمانی بیماری کے لیے آدمی بڑے بڑے طبیب کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کرتا ہے، فیس دیتا ہے، کھڑے ہوتا ہے کہ میرے جسم کا علاج ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے جسم کی بیماری کے علاج کرنے والے، درد ٹھوکریں کھانے والے، انہیں کبھی اپنے روح کی بیماری کا بھی علاج سوچا؟ ہماری روح کی بیماری کا علاج کہاں ہوگا؟ ہماری روح کی بیماری کا علاج ہی جلسوں میں ہوگا، انہی اجتماع میں ہوگا، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کے ہوگا۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس کچھ اللہ والے گئے ہوئے تھے اور مریضوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ اللہ والوں کا جو وقت گیا تھا وہیں پر جا کے بیٹھ گیا۔ جب سارے مریض چلے گئے تو اس وقت میں جو امیر تھا، امیر قافلہ، وہ آگے بڑھا اور کہا کیا آپ بھی دکھائیں گے کہ آپ کی نبض دیکھی جائے؟ تو کہا نہیں، ابھی تک آپ کے پاس دوسرے مریض بیٹھے تھے، ہم تو طبیب ہیں، آپ کا علاج کرنے آئے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا میرا علاج کرنے آئے ہو؟
اتنی بڑی بڑی بھیڑ اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں گاڑیوں سے، میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ تو کہا جی ہم آپ کا علاج کرتے آئے ہیں، آپ جسمانی بیماری کے ڈاکٹر ہیں، ہم روحانی بیماری کے ڈاکٹر ہیں۔ آپ کی روح بیمار ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ